الله أكبر الله أكبر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم. اما بعد، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شہروں میں اللہ رب العزت کو سب سے محبوب اور پیاری جگہیں اس کی مساجد لگتی ہیں، اللہ کی مساجد لگتی ہیں، اور سب سے بری پسندیدگی کی جگہ اللہ کے ہاں وہ بازار ہے. اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہمیں اس بات کی طرف آگاہی دیتا ہے کہ کسی بھی شہر میں، بستی میں، علاقہ میں اللہ کے ہاں پسندیدہ جگہ جہاں پر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے وہ جگہ مساجد ہیں، اللہ کو وہ پسند ہے. اور دوسری طرف اللہ کو وہ جگہ پسند نہیں جو بازار کہلاتے ہیں. بہرحال آج کی گفتگو میں مساجد کے حوالے سے ہم بات کریں گے بہت ہی مختصر کہ اس کا تقدس کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے. آپ مسجد کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا: اول بیت وضع للناس، سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا گیا وہ بھی اللہ کا گھر تھا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، تو قباء میں آپ نے قیام فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے دن بھی مدینہ طیبہ میں داخل ہونے سے پہلے قباء میں قیام فرمایا. آپ نے قباء میں اسلام کی پہلی مسجد کی بنیاد رکھی اور اس کی تعمیر کی اور خود بھی حصہ لیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ طیبہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بعد میں تعمیر کیا گیا اور آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر پہلے فرمائی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ انسانیت کی ابتدا ہو، اول بیت وضع للناس، تو اس وقت بھی پہلا گھر مکہ مکرمہ اللہ کا گھر بنایا گیا. اور جب نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں اسلامی ریاست کی بنیاد رکھ رہے ہیں قباء میں، اور اس کے بعد مدینہ طیبہ میں سب سے پہلے مسجد کی تعمیر فرما رہے ہیں. مسجد مسلمانوں کے شعائر میں سے ہے، اسلام کی نشانیوں میں سے ہے، مسلمانوں کی عبادت گاہ ہے. لہٰذا جیسے باقی شعائر کا تقدس اور احترام ضروری ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں شاعر اللہ کی. اللہ کے جو شاعر ہیں، دین اسلام کے جو شاعر ہیں، ان میں ایک قربانی کا جانور بھی ہے. اس کا تقدس، اس کا احترام، اس کی تعظیم کے بھی کچھ اصول و ضوابط دین اسلام نے بیان کیے ہیں. تو ایسے ہی مسجد بھی دین اسلام کا ایک شعائر میں سے ایک ہے. تو لہٰذا اس کا تقدس، اس کی تعظیم اور اس کی تکریم اپنی جگہ مسلم ہے، جس کا ذرا برابر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا. مسجد کے تقدس کے حوالے سے آپ اس بات سے اندازہ لگائیں کہ قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے: خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ تم زیب و زینت اختیار کرو، بن سنور کے آؤ، پاک صاف ہو کے آؤ جس وقت تم اللہ کی مساجد میں آتے ہو. اسی آیت مبارکہ کی معاون حدیث جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی چیز کھا کر جس سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، حالانکہ وہ چیز حلال ہے، جیسے تھوم ہے، لہسن ہے، پیاز ہے، کہ جس کو کچا کھانے سے منہ میں بدبو پیدا ہوتی ہے، نبی علیہ السلام نے ان کو کھانے کے بعد اگر منہ میں بدبو ہے تو منع فرمایا مسجد میں آنے سے. مسجد میں گندگی پھیلانے سے منع فرمایا گیا ہے. ایسے ہی بچوں کا، مجنون لوگوں کا، دیوانوں کا، جو عقل سے پیدل اور فارغ ہوتے ہیں، ان کا داخلہ بھی اس وجہ سے مسجدوں میں اس کی حد مقرر کی گئی ہے
کہ کہیں یہ مسجد میں کوئی گندگی نہ پھیلا دیں، کوئی ایسی حرکت نہ کر دیں جو مسجد کے تقدس کے خلاف ہو۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک جو اللہ کی مساجد ہیں ان میں ان کی تعمیر کا مقصد، ان کی وہاں پہ ٹھہرنے کا مقصد، مسجد میں قیام کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں، یہاں پر صرف اللہ کو پکارا جائے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہ پکارا جائے۔ بلکہ کہ قرآن نے تو یہاں تک حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ہے ایمان والو بے شک مشرک ناپاک ہیں، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فتح مکہ کے بعد یہ آیت نازل ہوئی، منع کر دیا گیا کہ اس سال کے بعد کوئی بندہ مسجد حرام میں جو مشرک ہے وہ داخل نہیں ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے نجس اور ناپاک ہونے کی وجہ سے۔ تو یہ جو مساجد ہیں اللہ کی بارگاہ کے لیے مقرر ہیں، نماز پڑھی جائے، ذکر اللہ کیا جائے، تلاوت کی جائے، درود و سلام پڑھا جائے، مقصد مساجد کا یہ ہے۔ یا رفاع عامہ کے کاموں کا مرکز ہو، لوگوں کی آپس میں معاملات مشاورت کا مرکز ہو، یہ ساری مسجد ہمارا مرکز ہے۔ اس حوالے سے بجائے اس کے کہ اللہ کی ان مساجد کو جو اللہ کے ہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے موافق کہ احب البلاد الی اللہ مساجدہا، کہ اللہ کو بستیوں میں شہروں میں جو چیز سب سے پسندیدہ لگتی ہے، جو اللہ کے ہاں محبوب اور پیاری ہے، وہ اللہ کی مساجد ہیں۔ تو جو چیز اللہ کے ہاں پیاری ہے، محبوب ہے، پسندیدہ ہے، تو اس کا تقدس اور احترام کتنا زیادہ ہوگا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں، آج سے نہیں کتنے ہی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ مساجد سیر و تفریح گاہیں بنی ہوئی ہیں، مساجد میں لوگ عبادت کی بجائے اس کی زیب و زینت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں، وہاں پر آثار قدیمہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور پھر وہاں پہ بیٹھ کر کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، اور وہ تقدس ہے جو مسجد کا اس کے خلاف ہے۔ تو لہٰذا یہ بڑی دکھ بری کہانی ہے ہماری کہ ہماری مساجد تو ہیں، مگر جس مقصد کے لیے ہیں، جو ان کا تقدس ہے، جو تکریم ہے، جو تعظیم ہے، ان کو پامال کیا جا رہا ہے۔ اور ہمارے ہاں بھی چند دن پہلے جو وہاں پہ ایک گانے کی شوٹنگ کا واقعہ ہوا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے کہ اس کی اجازت دینے والے کتنے بڑے ظالم ہیں، وہاں پر یہ کام کرنے والے کتنے ظالم ہیں، اور اس کے بعد صاحب اختیار اقتدار لوگ اگر کوئی ایکشن نہیں لیتے، خاموشی اختیار کرتے ہیں، تو یہ بھی ظلم کی ایک انتہا ہے۔ تو ہر بندے کو اپنے اختیار کے حوالے سے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے احتجاج ضرور ریکارڈ کروانا چاہیے، تاکہ خاموشی بھی جرم ہے۔ تو لہٰذا یہ جو کچھ بھی مساجد میں ہم ایسے اعمال کرتے ہیں کہ جو اس کے تقدس اور اس کی تعظیم و تکریم کے خلاف ہیں، اس سے احتیاط کرنی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مساجد میں جاؤ تو خوب چرا کرو۔ صحابہ نے پوچھا اس سے کیا مراد ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ کلمات پڑھنا مسجد میں چرنا ہے، یعنی ثواب اکٹھا کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بڑی خوشی کی خبر سنی اور مسلمانوں نے اس پر سجدہ شکر بھی ادا کیا کہ آیا صوفیہ جو ہماری قدیمی مسجد تھی اور اتا ترک کے انقلاب کے بعد اس کو میوزیم میں تبدیل کر دیا گیا تھا، دوبارہ سے وہ مسجد کی صورت اس کی بحال ہوئی۔ ہم نے بڑا شکر ادا کیا اللہ کا کہ ہماری تاریخی مسجد دوبارہ آباد ہوئی، وہاں پہ اذانیں گونجیں گی، نمازیں ادا ہوں گی، مسلمان وہاں پہ نوافل ادا کریں گے۔ لیکن اس بات نے بڑا دکھ درد ہمیں پہنچایا کہ ایک اسلامی ملک کی ایک مسجد میں کس طرح سے مسجد وزیر خان میں اس کے تقدس کو پامال کیا گیا۔ تو یہ حرکت، یہ بات بالکل درست نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ مسجد کا تقدس، تکریم اور تحریم کتنا ضروری عمل ہے۔
اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔